صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں جو آپ کے لیے اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر قربانی کا جانور بڑا ہے اور 7 آدمیوں نے اس کو ذبح کیا ہے، 7 حصے دار ہیں، تو ہوتا ایسا ہے کہ لوگ اندازتاً تقسیم کرتے ہیں۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ لوگ اندازتاً تقسیم کرتے ہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ شرعی طریقہ اور بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو وزن کر کے ہر چیز کا وزن کر کے اسے تقسیم کیا جائے۔ یہ بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے قربانی کر لی ہے، چھوٹا جانور ہے، یا آپ نے اپنا حصہ گوشت لے لیا ہے، تو اب اس کے آپ 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، خود کھلائیں گے، گھر میں رکھیں گے۔ دوسرا حصہ احباب، اپنے رشتہ دار و احباب، قریبی اعزاء، ان کو دیں گے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین، ان کو آپ دیں گے۔ یہ ہے گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار۔ ہاں، اگر ایک شخص نے کامل گوشت اپنے پاس رکھ لیا تو اس کی قربانی کے ثواب کے اندر کمی نہیں آئی۔ اس کی قربانی کے ثواب کے اندر کمی بالکل نہیں آئی۔ ہاں، جو گوشت لوگوں کو دینا تھا، جو اجر ملنا تھا، جو ثواب ملنا تھا، اس کے اندر، اس اجر کے اندر، اس ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن قربانی کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ قربانی کے ثواب کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی، قربانی کے اجر کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ امید ہے کہ آپ کو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ پہنچ جائے، یہ مسئلہ تمام لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ عید قربان قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔